سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، خدا نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت دی۔ یہ ایمان جس سے انسان مشرف ہوتا ہے، اور وہ ایمان کے تقاضے جسے انسان پورا کرتا ہے، اور اس ایمان متقن کی وجہ سے جب مومن قرار پاتا ہے تو وہ شخص تقوی الہی اختیار کرنے کے بعد مرضی پروردگار کے اعتبار سے احکامات الہی کو انجام دے دینے کے بعد انعاماً جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ وہ ایمان کہ جس کی وجہ سے انسان سب سے پہلے ایمان میں اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے، یہ ایمان کی پہلی شرشت جسے کہا جاتا ہے کہ قدر سینا ہے۔ اس کے بعد وہ فرستادہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخصوص فرمایا ہے، اس پر ایمان رکھنا، اور نبی جو ہمارے نبی خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ خاتم المرسلین قرار پائے، تو ان کے بعد ان کے جانشین برحق جو امام معصوم کی شکل میں خداوند تعالیٰ کی جانب سے معین قرار پائے، ان پر ایمان رکھنا، خدا کی ذات کے بعد رسول کی ذات پر، رسول کی ذات کے بعد مرسیہ کی ذات پر ایمان رکھنا، یہ تمام چیزیں ایمان کے تقاضے ہیں۔ اور اس کے بعد ایمان عمل چاہتا ہے کہ جب انسان اطاعت کی منزل پر آ جاتا ہے تو اطاعت کی منزل کے بعد خداوند تعالیٰ اس اطاعت میں چند احکامات کو نافذ فرماتا ہے۔ وہ احکام نماز کی شکل میں، وہ احکام روزے کی شکل میں کہ جو اس ماہ شعبان کے بعد ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، کہ جس میں انسان روزہ رکھتا ہے، یہ سال بھر کہ جس میں انسان کے اوپر نمازیں واجب قرار دی گئی ہے، پنجگانہ نماز اس میں پہلی نماز ہے کہ جو وقت کے اعتبار سے انسان پر واجب قرار دی گئی ہے۔ کچھ نمازیں جو ہیں وہ انسان کے اوپر ان چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے، جیسے نماز آیات، نماز طواف، نماز میت، یہ تمام چیزیں کچھ چیزیں وقوع پذیر ہونے کے بعد انسان پر واجب ہوتی ہے۔ تو یہ عملی زندگی ہے کہ جو با ایمان شخص کے لیے خداوند تعالیٰ نے قانوناً قرآن مجید میں مرتب کیا ہے۔ اور اگر انسان با ایمان ہے، اسلام سے مشرف ہے، اور ایمان لانے کے بعد عملی زندگی میں اگر وہ شخص ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ 2 مرتبہ رسول خدا نے اس شخص کو لعنت دی کہ ملعون ہے وہ شخص کی جو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ صرف ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ایمان کا تقاضا ہے، اطاعت یہ بتلاتی ہے، اطاعت نام ہے اس شے کا انسان کے اطاعت کرنے کے بعد حکم مولا پر عمل کرے۔ حکم مولا نماز کا انجام دینا ہے، حکم مولا صداقت کا انجام دینا ہے، حکم مولا انفاق کا انجام دینا ہے، حکم مولا نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا و تبرع کا انجام دینا۔ یہ تمام حکم پروردگار ہے کہ جسے انسان کو انجام دینا، اور یہ عہد الہی ہے۔
دیکھیے ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے. انسان خداوند تعالیٰ سے عہد کرتا ہے. جب خداوند تعالیٰ نے انسان کو جسم میں خلق نہ کرنے سے قبل روحوں کو خلق کیا، اور روحوں کو خلق کر لینے کے بعد خداوند تعالیٰ نے تمام روحوں کو خلق کر دینے کے بعد ان روحوں سے اقرار لیا. تمام روحوں سے جب روحوں نے خداوند تعالیٰ کا اقرار کیا، اس کے بعد رسالت کو پیش کیا گیا. رسالت کے اقرار کے بعد وہ روحیں مسلمان ہونے کے بعد با ایمان قرار پائیں. وہ عہد الہی جو روحوں سے لیا گیا ہے، تو ضروری ہے کہ انسان اس عہد الہی کو پورا کرے. اس عہد الہی کے لیے حضرت علی علیہ السلام مالک سے، یا مالک لا تعذرن بذمتک، اے مالک ہرگز اپنے عہد و پیمان اور اپنی ذمہ داری پہ خیانت نہ کرنا. جو بھی عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے کر لیا گیا ہے ان عہد و پیمان کو پورا کرنا. ولا تفیسن بعہدک، اور کبھی بھی معاہدے کو نہ توڑنا، عہد پروردگار کو کبھی نہ توڑنا. ولا تقتلن عدوک، اور اپنے دشمن کو کبھی فریب نہ دینا. جب حضرت علی علیہ السلام مالک اشتر کو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے دشمن کو فریب نہ دینا، مولا جب دشمن کو فریب نہ دینے کی تلقین کر رہے ہیں تو مومن کو فریب دینا یہ بڑی خیانت، اور انسان کبھی مومن کو فریب نہ دے. تو مولا نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلَنَّ عَدُوَّكَ، اے مالک کبھی بھی اپنے دشمن کو بھی فریب نہ دینا. اسی لیے جب کہ حضرت علی علیہ السلام جنگ میں تشریف لائے، مولا جب بھی جنگ میں آئے تو مقابل میں عدو ہوا کرتا تھا، جب دشمن پروردگار رہا کرتا تھا، تب بھی مولا اسے دھوکہ نہیں دیتے تھے. پہلے کہتے تھے کہ تجھے مہلت ہے، تو میری بات کو تسلیم کر لے تو اسلام سے لا لے. اگر آگے والا اسلام کے لانے پر اقرار کر لیتا تھا تو مولا اسے آزاد کر دیتے تھے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اسلام نہیں لانا ہے، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے، تو پھر مولا کہتے تھے تو سمجھ جا، اور تو اگر وار کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو وار کر لے. کبھی بھی مولا نے جنگ میں پہل نہیں کی. دشمن کو موقع دیا جائے. عمر بن عبدالعزیز کا آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، اسے بھی مہلت دی گئی ہے. تمام عدو پروردگار کو مولا نے مہلت دی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مولا کی یہ سیرت رہی ہے کہ دشمنوں کو بھی کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے. تو دوستداران اہل بیت کو اور مسلمان کو دھوکہ دینا یہ بڑا عظیم گناہ ہے. اور فرماتے کہ مولا فَإِنَّهُ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ، خدا کے مقدس حریم میں جاہل اور شقی کے علاوہ کوئی گستاخی نہیں کر سکتا. بہت سے افراد کو دیکھا ہوگا جب احکامات الہی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ احکامات الہی کو لے کر مذاق بناتے ہیں. یہ گستاخی ہے. احکامات الہی کی مذاق بنانا، احکامات الہی کو جو حقیر تر سمجھنا، یہ تمام گستاخیاں ہیں اور یہ شقاوت ہے. شقاوت قلبی کہا جاتا ہے. تو مولا نے فرمایا ہے کہ کبھی احکامات الہی کو حقیر نہ جانے، نماز کو کبھی سبک نہ جانے، روزے کو کبھی خفیف نہ جانے، حج کو کبھی خفیف نہ جانے، زکوٰۃ کو کبھی چھوٹا نہ جانے، خمس کو برابر ادا کرتے رہے. تو کہا گیا فَإِنَّهُ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ، خدا بند عالم نے اپنے عہد اور ذمہ داری کو بندوں کے لیے اس لیے قرار دیا ہے أَمْنَاءً أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ. کس لیے قرار دیا ہے؟ اس لیے قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بندوں تک اپنی رحمت کو پہنچا سکے. یاد رکھیے
احکامات الہی رحمت پروردگار کے نزول کا ذریعہ قرار پاتی ہے۔ آپ نماز پڑھیے، رحمت پروردگار آپ کے شامل حال رہے گی۔ آپ سچ بولیے، رحمت پروردگار آپ کے شامل حال رہے گی۔ یعنی رحمت پروردگار اس وقت تک بندوں کے شامل حال رہتی ہے جب تک بندہ پروردگار کی اطاعت انجام دیتے رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہمیشہ پروردگار کی اطاعت انجام دیں۔ اور اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں وَحَرِيمًا يَسْكُنُونَ إِلَى مَنْعَتِهِ، اور یہ عہد ایسا پرامن حریم ہے جس کی قوت کے سائے میں بندگان خدا راحت اور سکون کا احساس کرتے ہیں۔ آپ کو بڑا راحت ملے گی، بڑی راحت ملے گی۔ نماز انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ جب بھی یہ علماء کا اور فقہاء کا وتیرہ رہا کہ جب بھی اس اضطرابی کیفیت ان کے پاس آتی تھی تو فوراً وضو کر لیا کرتے تھے، اور وضو کر لینے کے بعد بارگاہ پروردگار میں آ جاتے تھے، اور بارگاہ پروردگار میں اپنی جبین کو نیاز پروردگار میں ٹیک دیا کرتے تھے اور عبادت الہی کو انجام دینے لگتے۔ آپ مشغول ہو جائیے عبادت الہی میں۔ جو قلب آپ کا حزین ہے، جو قلب آپ کا مضطرب ہے، اس عبادت الہی کی وجہ سے اضطراب آپ کا برطرف ہو جائے گا۔ قلب حزین آپ کا قلب خوش آئین سے تبدیل ہو جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے عبادت الہی انجام دے۔ اور اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَفِزُونَ إِلَى جَوَارِهِ، اور جب انسان مضطر ہو جاتا ہے تو اسے اسی حریم میں وہ شخص پناہ لیتا۔ جب بھی انسان مضطر ہوتا ہے، آپ ایک آیت برابر آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ہو گیا ہے اور شدت کا مرض اس پر غالب ہے تو اعمال کرا دیا جاتا ہے۔ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ تنزیل کے اعتبار سے ابھی تعبیر اس کی باقی ہے، تعبیر ابھی باقی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آیتیں آ چکی ہیں، ابھی اس کے مصداق باقی ہیں زمانے میں ظاہر ہونے پر۔ یہ آیت کہ جس کی تلاوت ہم برابر کیا کرتے ہیں، سورہ نمل کی 62ویں آیت، قرآن مجید کھولیے گا اور ملاحظہ کیجیے آیت کی ابتدا اور آیت کی انتہا۔ آیت کی ابتدا یہ ہے کہ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہیں تک آیت ختم نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت کا حصہ ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں اپنا نائب بناتا ہے۔ اس کو اپنا نائب بناتا ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آیت اتر چکی ہے، تعبیر کے اعتبار سے آیت کے مطالب آپ کی خدمت میں حدیث اور روایت کے اعتبار سے پیش ہے کہ جب مولا امام زمانہ علیہ التعین جب مولا بہت مضطر ہوں گے، زمانہ بڑا پرآشوب، ظلم و جور سے زمانہ بھر چکا ہوگا، بہت پرآشوب زمانہ ہو چکا ہوگا، تو ہمارے مولا مضطر ہو کر روایت میں کہ خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس مولا 2 رکعت نماز پڑھے۔ آپ کی پشت مقام ابراہیم کی جانب ہوگی اور آپ کا چہرہ دروازے کے جانب ہوگا۔ پشت کا تذکرہ ہے کہ مقام ابراہیم کے جانب ہوگا اور چہرہ کعبے کے جانب ہوگا۔ مولا نماز پڑھنے کے بعد اسی آیت کی تلاوت کریں گے، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کریں گے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر اسے پکارے تو وہ دعا کو قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ جب ہمارے امام اس آیت کی تلاوت فرمائیں گے، دیکھیں تنزیل کے اعتبار سے آیت نازل ہو چکی ہے، تعبیر کے اعتبار سے ابھی مولا اس آیت کو پڑھنے والے ہیں،
جب کعبے میں یہ آیت کو پڑھیں گے تو عزیزان گرامی وہیں سے مولا کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا اور عاطف غیبی کی آواز آئے گی. حدیث میں آیا کہ جب عاطف غیبی کی آواز آئے گی تو بہت سے لوگوں کو وہ آواز ان کے کانوں میں آئے گی کہ ہادی برحق کا ظہور ہو چکا ہے. جیسے ہی ہادی برحق کا ظہور ہو چکا یہ آواز آئے گی تو ہر شخص یاد رکھیے چاہے وہ انسان جاگتا ہوا ہوگا یا سوتا ہوا ہوگا سب انسان ان آواز کو سنے گا. چاہے وہ انسان مذہب اسلام کا ماننے والا ہو یا مذہب اسلام کا ماننے والا نہ ہو ہر انسان یہ آواز کو سنے گا. اور اگر عدالت کا تقاضا ہی ہے اگر کسی کے کان میں آواز نہ جائے تو بعد میں تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ عاطف غیبی کی آواز آئی تھی مگر میں معذور تھا میں مجبور تھا میں نے آواز ہی نہیں سنا. یاد رکھیے یہ آواز وہ معجز نما آواز ہوگی. ایسا آواز معجزہ ہوگا کہ ہر سونے والا بھی سن لے گا ہر جاگنے والا بھی اس آواز کو سن لے گا اور آواز سننے کے بعد جاگ کر اس اضطرابی کیفیت کو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور غور کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ آواز کس جانب سے ہے یہ آواز کہنا کیا چاہتی ہے. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ آواز سننے کے بعد اپنے مولا کی خدمت کے لیے وہ باہر نکل جاتا اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص امام زمانہ علیہ السلام تیاری ابھی سے کر دی. وہ تیاری کیا ہے؟ بہت آسان مثال ہے. اگر آپ کسی ایسے مخصوص مقام پہ جانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کو موقع مل جائے پرائم منسٹر سے ملنے کا تو بتائیے ملنے کا انداز آپ کا کیا ہوگا؟ ملنے سے پہلے جانے کی آپ کی تیاریاں کیا ہوگی بتائیے. بہت سی چیزوں کی آپ آمادگی کو شروع کر دیں گے تیاریاں آپ کی شروع ہو جائیں گی. یہ دنیا کا ایک صرف اور صرف عہدے دار تھا کہ جس کی ملاقات کے لیے انسان اتنی زیادہ تیاریوں کو انجام دیتا ہے اتنا ملاقات کے لیے مشتاق ہوتا ہے اور کچھ کرے یا نہ کرے موبائل نکال کر سیلفی ضرور کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لمحات کو یادگار بنانے کی کوشش. ایک دنیا دار شخص سے ملاقات کرنے کے بعد وہ شخص اس لمحات کو یادگار بنانے کی کوشش کرتا ہے. عزیزان گرامی ہر شخص کو امام سے ملاقات کا اس دنیا میں موقع دیا جائے گا. کیا ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ ہم اس لمحے کو یادگار بنا سکیں. اس لمحے کو یادگار انسان کس طرح سے بنا سکے گا؟ عزیزان گرامی لمحے کو یادگار بنانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ غور کریں کہ کس شخصیت سے ملنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں. وہ روحانی شخصیت ہے, وہ اللہ والی شخصیت ہے, وہ ولی اللہ والی شخصیت ہے, اللہ کے خلیفہ والی شخصیت ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کو روحانیت سے اس طرح سے منور کریں کہ اس شخصیت سے ملاقات کے لیے ہم آمادہ ہمیشہ رہیں. وہ شخصیت برابر اللہ کا سجدہ انجام دے. ہم اللہ کے سجدوں کو فراموش کرتے ہیں. وہ شخصیت صداقت کو انجام دے. ہمارا صداقت سے رشتہ کوسوں دور رہا کرتا ہے. تو عزیزان گرامی ہمیں آمادہ رہنا ہے ان آمادگیوں کے لیے. اس لیے کہ آج شب میں ہمارے مولا و آقا امام عالی مقام کی ولادت کی شب اور یہ شب بڑی مبارک شب. اس شب کو ہمیں بسر کرنا ہے عبادتوں کے ذریعے. اس شب کو کبھی ضائع نہ کریے گا آپ مذاقوں میں اور تفریحوں میں. تفریح آپ کیا کرتے ہیں لیکن کچھ شبیں اتنی اہم ہوا کرتی ہے کہ اس شبوں کو قدر و قیمت جانتے ہوئے آپ اس کا کما حق استعمال کیجیے. یہ استعمال کیا ہے؟ آج کی شب فرشتے آمادہ ہوتے ہیں
ایسے تو مومن جب چاہے اپنے امام سے رابطہ برقرار کر سکتا ہے، لیکن آج کی شب وہ مہلت ہوتی ہے کہ ایک مومن امام سے آج کی شب میں برابر عریضے کے ذریعے سے رابطے کو برقرار کر سکتا ہے۔ آج کی شب عریضہ فراموش نہ کیجیے، عریضہ برابر آج کی شب میں ڈالیے۔ تو آج کی شب اور امام زمانہ علیہ تحیت ظہور کے لیے انسان کو آمادہ رہنا چاہیے۔ اس آمادگی میں یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ظہور سے کب یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی والی جو ہے طاقتیں قوتیں سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی میں آیا ہے کہ جیسی جنگ پہلے ہوا کرتی تھی تلوار سے، بالوں سے، نیزے سے، وہی چیز دوبارہ پلٹ آئے گی۔ تو ہمیں امام کی نصرت کرنی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولا ناصران امام زمانہ میں ہمارے ناموں کو بھی تو تحریر کر دے۔ یہ بڑی دعا ہے جسے انجام دینا۔ تو ناصران امام زمانہ میں ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ نصرت کے طور پر، نشانی کے طور پر اپنے گھر پر رکھیے اور بچوں کو بتلائیے۔ اس کے رکھنے کے لیے کہا گیا کہ ایک عصا گھر کے کونے میں ضرور رکھیے۔ روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک عصا گھر کے کونے میں برائے نصرت امام زمانہ علیہ تحیت و سلام رکھ لے تو وہ عصا جو ہے خود عبادت پروردگار کرتی ہے، اور جب جب یہ شخص اس عصا کو دیکھتا ہے تو عبادت پروردگار کا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے امام کی نصرت کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو ہاتف غیبی کی صدا آئے گی حضرت کے ظہور کے بعد، اس وقت مومن کی کیفیت کیا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم ظہور فرمائے گا تو خداوند عالم ہمارے شیعوں کی سماعت و بصارت میں اس قدر اضافہ فرما دے گا کہ ان کے اور قائم آل محمد کے درمیان میں صرف ایک منزل کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ شریف اپنی جگہ سے بیٹھ کر ان سے باتیں کریں گے۔ آپ ضروری نہیں ہے، فاصلہ بہت ہوگا۔ اگر مولا مکی میں ہے، آپ ناگپور سے بیٹھ کر مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ ناگپور سے بیٹھ کر جو ہے کانٹیکٹ، آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ان باتوں کو جو ہے ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھی۔ آج تو ویڈیو کالنگ آپ کے لیے اتنا آسان حربہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے رابطے کو برقرار کر سکتے ہیں ہزاروں میل کے فاصلے پر۔ وہ شخص کیوں نہ ہو، تو مولا ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو، مومن جب چاہے گا باتیں کر سکتا ہے اور وہاں سے مولا کا جواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کہ فرمایا کہ بہت کم مولا کے ساتھ عرب ہوں گے، اس لیے کہ دنیا سے سب سے پہلے جو 313 ہی افراد جائیں گے، بہت کم فیگر ہے، جو صبح کی نماز کے وقت جو ہے سب سے پہلے پوری دنیا سے 313 افراد جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ بہت کم عرب ہوں گے۔ عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سے عرب ہوں گے، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ لوگوں کو چھنی بین اور ان کی تمیز و تشخیص ضرور کی جائے گی، انہیں گویا چھلنی سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مولا نے تعبیر کی ہے کہ ہمارے چاہنے والے عاشقوں کو چھلنی سے گزرنا پڑے گا، اور بہت لوگ چھنی سے باہر نکل جائیں گے۔ جب چھانا جائے گا تو بہت کم افراد خالص نکلیں گے، اور مولا کی خدمت میں اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں تو خداوند تعالیٰ ہمارے اعمال کو کچھ اس طرح سے کر دے، خداوند تعالیٰ ہماری سیرت کو محمد و آل محمد کی سیرت کے سائے میں کچھ اس طرح سے ڈھال دے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مولا امام زمانے کی نصرت کا جو ہے وہ شرف حاصل ہو خداوند تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، خداوند تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، خداوند تعالیٰ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے اعمال انسان میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا